اچھا، یہ سوال ہے ایک بھائی کا، اور وہ یہ عرض کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مرید ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس مقام میں ہوں اور میں اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہوں اپنے شاہراہی سلوک میں، طریقت میں کہاں پہنچ چکا ہوں. چلو کسی اور کو علم ہو، میرے استاد پیر کو علم ہو، لیکن مجھے کیسے علم ہوگا؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے اذکار کا، ذکر کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ غفلت کا دور ہونا ہے، کہ بندہ غفلت سے نکل جائے. ہمارے طریقے میں 3 چیزیں ہیں بنیادی، جس کے ساتھ بندے کی غفلت دور کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ بندے کو پھر آگے معرفت وغیرہ نصیب ہوتی ہے. ایک ہے اسم ذات کا ذکر، اسم ذات کا اللہ اللہ کا ذکر، اور یہ جناب والا 7 لطیفوں میں کی جاتی ہے، 7 لطائف میں جو انسان کے جسم کے اندر ہے. 5 سینے کے اندر ہے، ایک نفسی ہے پیشانی میں، اور ایک قالبی ہے سر میں ہے. یہ 7 لطائف، اس میں اسم ذات کا ذکر کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ مراقبہ، تفکر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے فیض حاصل کرنا. اچھا، یہ ایک بندہ بیعت ہوتا ہے، سالک سلوک میں داخل ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کو پہلے سبق ملتا ہے لطیف قلب کی شکل میں، اسی لطیف قلب کے ساتھ اس کے باطن سے غفلتوں کو دور ہونا چاہیے. جب غفلت دور ہو جائے، یاد کرد سے یادداشت پر مشرف ہو جائے. ایک ہے یاد کرد، ایک ہے کیا؟ یادداشت. یاد کرد کیا ہے؟ کہ آپ خود ذکر کرتے ہو، زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرو، یہ ہے جناب والا یاد کرد. اور یادداشت کیا ہے؟ کہ ایک وقت آتا ہے، یہ آپ کی ذکر کی پختگی ہے اور آپ کے قلب کی اصل تک چلنے کی نشاندہی ہے کہ آپ کا ذکر خود بخود سٹارٹ ہو جائے. آپ کو تکلف نہ کرنا پڑے ذکر کے لیے، خود بخود آپ کا دل جو ہے اسم ذات کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ کیا ہے؟ معمور ہو، ذاکر ہو. یہ قلب میں آپ کو معلوم ہوگا. اور اس کے بعد لطیف روح ہے. روح میں کیا ہوگا؟ ذکر تو وہی اسم ذات کا، اللہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کا مقام تبدیل ہے، وہ قلب ہے بائیں پستان سے نیچے، یہ روح دائیں پستان سے نیچے ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو غصہ اور غضب ہے نا، وہ شریعت کے تابع ہوگا. جس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ میں اب جب بھی غصہ آئے گا مجھے، میں دین کی خاطر غصہ کروں گا، ذات کے نہیں کروں گا، دنیا کے نہیں کروں گا، غضب آ جاتا ہے، وہ جب شریعت کی تابع ہو جائے نا، تو سمجھو کہ آپ کا لطیف روح جو ہے نا بہتری کی طرف چلا گیا اور یہ اپنے اثر کے ساتھ جا مل رہا ہے. اور تیسرا لطیفہ کیا؟ لطیفہ سر ہے. یہ جناب والا بائیں پستان سے اوپر ہے، قلب تو نیچے تھا نا، سر اوپر ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہتری کی نشاندہی کیا ہے؟ کہ بندہ مرید سالک وہ حرص سے نکل جائے گا. حرص، ہاں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک لالچ سے. پہلے لالچ ہوتا تھا مال کا، دنیا کا، شہرت کا. اب لالچ کیا ہوگا کہ میں خیر کا کام کروں، میں بہتری کا کام کروں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو. یہ حرص جب مثبت کام کی طرف جائے گا، جس طرح لطیف روح کے اندر غصہ و غضب مثبت کی طرف چلا گیا. پہلے غصہ و غضب ذات کے لیے تھا، مال کے لیے تھا، دنیا کے لیے، اب اللہ کے دین کے لیے. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے لطیف سر کے اندر؟ پہلے لالچ کس چیز کا تھا؟ دنیا کا تھا، شہرت کا تھا. اب حرص کیا ہے؟ عبادت کا، طاعت کا، کہ میں خیر کے کام کرو، بلائی کے کام کرو. یہ آپ کی لطیف سر کے بہتری کی طرف اشارہ کرے گا. اسی طرح لطیف خفی ہے، چوتھا سبق ہے. یہ دائیں پستان سے پھر اوپر ہے 2 انگلی، ہاں، روح نیچے تھا اور خفی اوپر ہے اس کے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذات کا ذکر ہوا، مرشد نے تلقین کیا، اللہ اللہ کا ورد ہوا، تو آپ کی اس ذکر کی برکت سے آپ سے حسد و بخل نکل جائے گا. کیا نام ہے؟ حسد نکل جائے گا. حسد کیا ہے؟ کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، کسی کے لیے دل میں غلط خیالات رکھنا. یہ آپ کے دل سے نکل جائے گا، ذات کے لیے، دنیا کے لیے. کسی کے ساتھ آپ کا اگر اختلاف بھی ہوگا، اللہ کی خاطر ہوگا، دین کی خاطر ہوگا. محبت بھی ہوگی تو دین کی خاطر ہوگا. یہ اس کے لیے اشارہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائی. اس کے بعد یہ اخفا ہے، 5 سبق ہے. عالم امر کا آخری لطیفہ ہے اور سینے کا آخری لطیفہ ہے. یہ پھر سینے کے درمیان ہے. مشائخ کے مکشوفات سے پتہ چلا ہوا ہے، ان کی کشف سے، مشاہدے سے پتہ چلا ہوا ہے. اور اخفا جب ذاکر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سالک سے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ تکبر و غرور و فخر یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تکبر ہمارے اندر بیماری ہے، خود کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، سب سے بلند و بالا سمجھنا. میں جو ہے وہ ہماری کہاوت ہے کہ بندہ جب چھت پہ چلتا ہے نا، نیا جوان، وہ قدم آہستہ آہستہ رکھتا ہے، کہیں چھت جو ہے نا اس میں سوراخ نہ ہو جائے. اتنا اس میں انا اور غرور اور تکبر ہوتا ہے. تو یہ تکبر، انا، فخر جو ہے یہ کیا ہو جائے؟
یہ ختم ہو جائے. تکبر عزازیل دا خوار کر. تکبر کیا ہے؟ اس نے شیطان کو تباہ کر دیا، عزازیل کو تباہ کیا، ورنہ وہ تو بہت بڑے مقام پر جا پہنچا تھا نا، وہ تو آسمانوں کا، جنتوں کا اور عرشوں تک سیر کرنے والا تھا. لیکن کیا ہوا؟ تکبر سے خراب ہوا. تو اخفاء کے بہتری کی نشاندہی کیا ہے کہ آپ میں سے تکبر، یہ فخر و غرور جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد عالمی خلق پہ لطیفے ہے، نفسی ہے، پھر قالبی. تو نفس میں جو ہے نا، نفس کے بہتری کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ نفس میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے 7 اقسام ہے. امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، راضیہ مرضیہ، مطمئنہ کاملہ. تو آپ کو کیسے بچائے گا کہ جب آپ کی نفس سے سرکشی ختم ہو جائے گی، پھر آپ سرکش تھے، باغی تھے، دین سے، شریعت سے، نماز سے، ذکر سے، سنتوں سے. جب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی میں الحمدللہ دین سے محبت کرنے لگا، میری دوستیاں جو ہے نا دنیا داری کی ختم ہو رہی ہے، نیکی کی طرف آ رہی ہے. پہلے میرا تعلق مال کے تھا، اب اللہ کے لیے ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ ہے. میرا نفس جو ہے وہ نماز کو، دین کو، طریقت کو، شریعت کو پسند کرتا ہے. سمجھو تمہارا نفس کیا ہے؟ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور آخری کیا ہے؟ لطیفہ قالبی ہے. قالبی جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ بھئی دیکھیے پیشانی اپنا سر میں ہے، اس کا اصل جو ہے وہ سر میں ہے، باقی پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. اور قالب کی جو ہے جناب والا وہ بہتری کی نشاندہی کیا ہے کہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں نا، حلاوت کیفیت، وہ پورے جسم میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو. پورا جسم جو ہے نا اس سے سرشار، کیونکہ قالب پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. انسان جو ہے نا ہوا، آگ، پانی، مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرے پورے جسم میں حرکت ہے، کیفیت ہے، تو سمجھو کہ آپ کا لطیفہ قالبی بہتری کی طرف چلا گیا ہے. جناب والا یہ سالک کو خود بھی پتہ چل سکتا ہے. باقی یہ سوال کہ مجھے میرے مقام پر کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھائی ایک مقام جو ہے نا کوئی پیپر والا کام نہیں ہے کہ آپ کو پیپر پر لکھیں گے کہ فلان مقام ہے آپ کا. وہ تو اہل کشف معلوم کریں گے، اہل باطن معلوم کریں گے، یا آپ کا مرشد بتائے گا آپ کو، یا آپ کو خواب میں، جب کہ مصدقہ خواب ہو، سچا خواب ہو، آپ متقی بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ اس سحری کے وقت خواب دیکھتے ہیں. حدیث مبارک میں بہترین سچے خواب کب ہوتی ہے؟ وہ سحری کے وقت، سحر کے وقت. یہ نہیں کہ آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آپ سوئے ہیں اور اشراق کے ٹائم آپ خواب دیکھتے ہیں، تو وہ تو پھر غلط خواب ہوگا نا. یا آپ کے پیٹ میں درد ہے، معدے میں درد ہے شدید قسم کی، آپ لیٹ گئے دوائی کا کہ تو آپ نے خواب دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ معدے کی بخار کی وجہ سے آپ کو خواب نظر آیا ہوا ہو. جو صحیح بندے کے خواب ہے نا وہ مبشرات ہوتے ہیں، نبوت کے بقایا حصوں میں سے وہ ہے مبشرات. تو وہ خواب ہوگا، پھر مرشد کا کشف ہو سکتا ہے، کسی اہل کشف کا، وہ آپ کو مقام. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ مقامات کی پیچھے بھاگنے کے بجائے نا آپ مقصد کے پیچھے بھاگو. مقصد کیا ہو؟ غفلت دور ہو جائے، تکبر دور ہو جائے، غصہ و غضب کی اصلاح ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، سرکشی ختم ہو جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، اطمینان آ جائے، جگہ کے ساتھ لو لگ جائے، معرفت خداوندی آ جائے. اور یہ دعا کی الہی اپنا محبت ہمیں عطا فرما، نذات کی محبت، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما. یہ طلب ہونی چاہیے. صالحین کی مجلس ہونی چاہیے، اہل اللہ کی مجلس ہونی چاہیے. اسی میں کامیابی اور اسی میں کیا ہے؟ وہ بلائی ہے. باقی مقامات جو ہے نا میں نے عرض کیا کہ یہ تو اہل باطن بہتر بتا سکتے ہیں. جس کے پاس کشف ہو، جس کے پاس یہ حالت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.